اچھا میاں صاحب، یہ جو آج کا موضوع ہے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، کورٹ مارشل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ان پہ مختلف الزامات لگائے گئے ہیں، جس میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو آخری ان کا جو دوسرا پیراگراف ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے جس میں آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے. تو مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی کارروائیوں میں ملوث تھے. اور ظاہر بات ہے ابھی آپ سے پہلے فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ تو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو میں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. اچھا، اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے سب گھبراتے تھے، لیکن اب کیونکہ سب کچھ باہر آ گیا ہے تو میاں صاحب آپ کی کیا تجربات ہیں، آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ فیض حمید صاحب کا کیا رول تھا سیاست میں اور پاکستان تحریک انصاف میں؟ دیکھیں، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو وہ تو ان کا پورا رول تھا. اپنے جو ان کا ایک ادارے کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، اس حوالے سے تو شاید وہ ذمہ داریاں کم ادا کرتے تھے، سیاسی ذمہ داریاں زیادہ ادا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جب سے وہ منظر عام پہ آئے اس وقت سے سیاست میں مداخلت، اس وقت سے انصاف دینے والے اداروں کے اندر مداخلت، اور اس کے مختلف اوقات میں ثبوت بھی آپ کو ملتے رہے. ان کا میڈیا کے حوالے سے پوری مداخلت، ان کا سیاسی جماعتیں بنانا توڑنے میں پوری وہ اپنا رول ادا کرتے تھے. مگر چلیں، وہ ایک رول تھا. اس سے پہلے بھی اداروں کے اندر بیٹھے لوگ اس طرح کا رول ادا کرتے رہے، کوئی زیادہ کرتا رہا، کوئی کم کرتا رہا، کوئی الیکشن چراتا رہا، کوئی الیکشن بناتا رہا. مگر جو انہوں نے رول ادا کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید اس طرح کا کوئی برا رول ریاست کے لیے کسی نے نہ ادا کیا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں جو فیصلہ لیا گیا، آج پورا پاکستان اس فیصلے کی وجہ سے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. مگر اس کے بعد جو انہوں نے مئی 2023 کو جو رول ادا کیا اور جو ان کا رول نکلے گا، جب انویسٹیگیٹ چیزیں ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اداروں میں بیٹھے لوگ اس کو کس طرح سہولت کاری دے رہے تھے. پھر یہ پتہ چلے گا میاں صاحب، یہ آپ نے میرے خیال میں 9 مئی کا ذکر کیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے جس میں تحریک انصاف کے لوگوں نے آ کر اور جلاؤ گھراؤ کیا اور توڑ پھوڑ کی اور کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی حملہ کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید اس میں ملوث تھے، انوالو تھے؟ میں صرف وہی نہیں کہہ رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونا تھی، اس وقت بھی جو اداروں کے اندر بغاوت کے لیے اکسایا جا رہا تھا، جو ایک رول ادا کر رہا تھا ماسٹر مائنڈ جس کا نام عمران خان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزادانہ انویسٹیگیٹ چیزیں ہوئیں تو اس میں بھی یہ نام آپ کو نظر آئے گا گردش کرتا ہوا. پھر آج جو میں محسوس کرتا ہوں پچھلے 2 ویک سے، جو آپ بھی شاید آپ کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑتی ہو کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے، اگر یہاں بھی لوگوں کو اکسایا جائے، گیس بجلی کے ایسے پہنچ سے دور، قوم کی پہنچ سے دور ہوتے جو بل ہیں، یا حقیقتاً جس کی وجہ سے پاکستانی قوم پریشان ہے، اس کو اگر بنیاد بنا کے لوگوں کے اندر انتشار کے لیے انتشار پیدا کرنے کی جو منصوبہ بندی بنائی جا رہی تھی، اور اس کی آڑ میں جو اداروں کے اندر جو کچھ کھلواڑ کرنے کی کوششیں یا منصوبہ بندی تھی، موصوف کا نام نکلے گا. یعنی یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بہت ہی تشویشناک بات ہے میاں صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے اوپر جو ابھی چارجز لگے ہیں، جو کہ سامنے آئے ہیں، ان کے علاوہ ان کی انوالومنٹ نہ صرف مئی 9 میں، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، بلکہ اداروں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک انتشار پھیلانا، یا میں سوچ سمجھ کے کوئی لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ وہاں بھی موجود تھی، دونوں طرف، پی ٹی آئی میں اور ادارے میں. یار مجھے آپ فہد صاحب پلیز
دیکھیں یہ ایک بڑا سنجیدہ اور سینسٹیو ایشو ہے. بالکل ہے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ وہ ایک ادارہ نہیں ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ جو ہے کیا اس پہ پاکستان کے اندر ہونے والے اثرات جو مرتب ہوئے اور آج تک ان اثرات کو بھگت رہی ہے قوم ریاست، کیا وہ کم تھے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس جو ہے کس نے دائر کروایا؟ دائر کرنے والے یا کروانے والے ان کے نام پبلک نہیں ہونے چاہیے؟ اور کیا وہ آج جو ہم جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں کیا ان کی مرضی کے بغیر وہ ریفرنس فائل ہو سکتا تھا؟ اور کس کی محبت میں وہ ریفرنس فائر کیا گیا تھا؟ اور فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ یا اس کی ججمنٹ کس شخص کے گرد گھومتی ہے؟ ٹھیک. اچھا اب ٹھیک ہے، سب کو اندازہ ہے یار. بالکل اندازہ. اب یہ جو ابھی اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے میاں صاحب اور ایک فوج کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پی ٹی آئی پہ کیا ہوگا نمبر 1، اور نمبر 2 جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کا سب سے پہلے آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ ریاست پہ کیا امپیکٹ آئے گا، قوم پہ کیا امپیکٹ آئے گا. دیکھیں ہم گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کیے گئے فیصلے یا کروائے گئے فیصلوں کے نتیجے میں آج ہم یہ سوال پٹ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. بھائی بات یہ ہے کہ ہم جب ویسے بیٹھتے ہیں، آج اگر یہ گرفتاری نہ بھی ہوتی تو یقین اگر یہ سوال ہم کرتے تو ہم نے یہ کہنا تھا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس وقت کی جو عدلیہ تھی یا اس وقت کا بہت سا میڈیا تھا یا اس وقت کے جو پولیٹیشن تھے جو سب ایک پیج پہ تھے، ان کا کیا دھرا جو ہے آج قوم بھگت رہی ہے. وہ آئی ایم ایف کے کڑی شرائط ہوں، وہ خارجہ پالیسی ہو، وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو. آپ کو یاد ہونا چاہیے بڑا آپ نے مفصل جواب دیا. میں چاہتی ہوں تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بڑا اہم بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میاں صاحب آپ کے نزدیک اس کا سیاسی مطلب کیا ہے؟ یہ سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا اور یہ چیزیں بڑی ویلڈ ہیں، لیکن آپ کے نزدیک اس کا سیاسی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اگر فیض حمید کو کارنر کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے، یہی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو کارنر کیا جا رہا ہے. واٹ پی ایم ایل این از تھنکنگ ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ؟ آپ کے پاس کیا کارڈز ہیں؟ جی یہ بڑا کلیئر کوسچن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں ایک سیکنڈ پہلے پھر آپ یہ بھی کلیئر بات کریں. اگر آپ یہ آج بات کر رہی ہیں گرفتاری پہ کہ اس کا پی ٹی آئی پہ کیا امپیکٹ آئے گا، کیا اثرات آئیں گے، پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوگا، تو پھر آپ پہلے یہ اقرار کریں نا کہ پی ٹی آئی کو لے کے یہ چل رہے تھے. بالکل اگر آپ یہ اقرار کریں تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس میں تو ایگزیکٹلی وہ تو بحث کی ضرورت نہیں. 2018 کے الیکشن میں ان کا رول کلیئر ہے. اگر یہ کلیئر ہے. اب آ جائیں کہ کابل ایک چائے کی پیالی لہرائی گئی تھی. آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ اس میں کون شخص تھا وہ پیالی لہرانے والا. اور پھر آپ لیکن سر یہ تو پوچھیں کہ آپ کیا، میں کنونسڈ ہوں آپ کی ساری باتوں سے سر، لیکن یہ بتا دیں کہ نون لیگ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں بات وہی کہنا چاہتا ہوں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ بڑا حساس ایشو ہے. اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں لینا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 6000 دہشت گردوں کو رہا کرنے کا فیصلہ صرف اس وقت کے چیف ایگزیکٹو عمران خان کا نہیں ہو سکتا. اس میں کسی اور کی مشاورت بھی شامل ہوگی جو آج قوم بھگت رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب انویسٹیگیٹ ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا.